ہم آپ کو آج اندر کی خبر دیں گے. جو بات چیت چل رہی ہے کہ شہباز شریف پرائم منسٹر ہوں گے یا مریم نواز ہوں گی یا کون ہوگا, اس کے اوپر ہم آپ کو آج اندر کی خبریں دیں گے کچھ. دیکھیے, اب ایک تو بیان شاہد خاقان عباسی صاحب نے دیا. انہوں نے کہا کہ جب کبھی بھی اگلا الیکشن آئے گا تو جو کینڈیڈیٹ ہوں گے پارٹی کے پرائم منسٹرشپ کے, وہ شہباز شریف صاحب ہوں گے. اور انہوں نے کہا کیونکہ مریم نواز صاحبہ پر اس وقت نااہلی ان کی ہوئی ہے تو وہ بن نہیں سکتی قانوناً, تو اس وجہ سے وہ نہیں ہوگی, شہباز شریف صاحب ہوں گے. اور کیونکہ وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, اور یہ روایت رہی ہے کہ جو پارٹی کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہی پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ بھی ہوتا ہے. دوسرے محمد زبیر صاحب نے جو انٹرویو دیا شادیب خان زادہ کو, اس میں انہوں نے, اور پھر انہوں نے کاشف عباسی صاحب کو بھی, تو اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں, جو مریم نواز ہیں وہ بھی پارٹی کی پرائم منسٹر ہو سکتی ہیں, وہ بننا چاہتی ہیں پرائم منسٹر. اب دیکھیں, ہم کو اس میں سمجھنا ہوگا, جو زبیر صاحب ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کے اور میاں نواز شریف صاحب کے ترجمان ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب بھی قریب ہیں میاں نواز شریف کے, اور وہ بھی میاں نواز شریف کی آئیڈیالوجی سے الائنڈ ہیں. تو یہ دو لوگوں کی طرف سے دو مختلف بیانات آنا از ویری انٹرسٹنگ. لیکن اس کی کچھ وجوہات ہیں. وہ وجوہات یہ ہیں کہ جو ہم آپ کو پہلے بھی ہم نے ایک دن بتایا تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں ایک ریلکٹنس ہے نون لیگ سے ڈیل کرتے ہوئے, کہ حالانکہ ان کو میاں نواز شریف نے نام دیا کہ ٹھیک ہے آپ کو میرے ساتھ ایشو ہے, میں شہباز شریف کو اگلا پرائم منسٹر بناؤں گا, جو کہ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے, آپ لوگوں کی اس کا اچھی ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ خوف موجود ہے کہ جو میاں شہباز شریف ہیں ان کے پرائم منسٹر ہاؤس میں آنے کا مطلب یہی ہوگا کہ میاں نواز شریف ہی دراصل آ چکے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں, کیونکہ میاں شہباز شریف میاں نواز شریف کو نہ نہیں کر سکتے اگر وہ کوئی چیز کہیں. اور اگر میاں نواز شریف نے تب کہہ دیا کہ فلاں فلاں پہ آرٹیکل 6 لگاؤ تو پھر ہم کہاں پہ جائیں گے. اس لیے اب اسٹیبلشمنٹ میں یہ ریلیکٹنس ہے, اور اس وجہ سے وہ شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر نہیں لینا چاہتے. اور اسٹیبلشمنٹ اب طریقے سے نون لیگ کو انڈائریکٹلی یہ میسیجنگ کنوے کر رہی ہے کہ میاں شہباز شریف نہیں, آپ ہمیں شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر دے دیں. اب شاہد خاقان عباسی صاحب کا یہ ماننا ہے کہ وہ نہیں بننا چاہتے اس طرح سے پرائم منسٹر, اور پچھلی دفعہ بھی ان کو میاں نواز شریف نے انسسٹ کر کے پرائم منسٹر بنایا تھا. تو میاں شاہد خاقان عباسی نے آ کے میاں کہہ دیا, شاہد خاقان عباسی صاحب نے آ کے کہہ دیا ٹی وی پر کہ نہیں شہباز شریف ہوں گے, تاکہ یہ سب کو کلیئر ہو جائے کہ میں نہیں ہوں, شہباز شریف ہے, اسی پر فوکس کریں. دوسری طرف مریم نواز صاحبہ ہیں. اگر آپ مریم نواز صاحبہ کو دیکھیں تو وہ میاں نواز شریف کی لیگسی کو لے کے چل رہی ہیں. میاں نواز شریف کی اگر کوئی لیگسی ہے, مریم نواز صاحبہ ہیں. جو ان کی آئیڈیالوجی کی لیگسی ہے اس کو مریم نواز صاحبہ کیری کر رہی ہیں. ان کا ایک وہ سویلین کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کا بیانیہ وہی لے کے چل رہی ہیں. اور تو اب مریم نواز صاحبہ بھی ظاہری بات ہے, اب اس وقت جو نون لیگ کا ووٹر اور سپورٹر ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جڑ چکا ہے. پارٹی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز شاید زیادہ نہیں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ابھی تک جڑے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے, اور ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جل کے چلیں تو بہتر رہے گا, لڑ کے ہم حکومت میں نہیں آ سکیں گے. اس لیے کیونکہ وہ الیکٹیبلز ہوتے ہیں, لیکن جو عوام ہے, جو ووٹر ہے, جو سپورٹر ہے, وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جڑ گیا ہے. وہ اب ووٹ انہی کے نام پہ کرتا ہے. تو اب اس لیے یہ پارٹی ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ایک سائزیبل نمبر ہے, جو مریم نواز صاحبہ اور میاں نواز شریف کی آئیڈیالوجی سے اتفاق تو نہیں کرتا, لیکن ووٹ کے لالچ میں وہ ڈیفائی بھی نہیں کر سکتا. اس کو پتا ہے کہ اگر جس دن انہوں نے انکار کیا کہ ہمیں یہ بیانیہ قبول نہیں, تو میاں نواز شریف یا مریم نواز جس کسی اور کینڈیڈیٹ کے بھی سر پہ ہاتھ رکھیں گے, ووٹ نون لیگ کا سپورٹر ووٹر اس کو دے گا. تو اب مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جب اتنا ووٹر جڑا ہوا ہے, سپورٹر جڑا ہوا ہے, تو آف کورس یہ تو ساری وہ جلسے ریلیاں کر رہی ہیں, جیل جا رہی ہیں, پھر ضمانت مل رہی ہے, سب کچھ جو ایک ان کو مشکل وہ کاٹ رہی ہیں. آف کورس وہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ بننے کے لیے ہی کاٹ رہی ہیں. اور میاں نواز شریف بھی ان
یہ سب کچھ اسی لیے برداشت کر رہے ہیں اپنی بیٹی کے لیے کیونکہ وہ ان کو پرائم منسٹر بنانا چاہتے ہیں. تو یہ اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ مریم نواز صاحبہ نہیں میاں تو وہ میاں نواز شریف صاحب وہ اسٹیبلشمنٹ کو کنوے کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم شہباز شریف کو ایک ٹرم کے لیے پرائم منسٹر لے آتے ہیں. اور ذرا یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف اپنی نجی محفلوں میں اپنے جو ارد گرد لوگ ہیں ان سے ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے مریم کے ایک اگلی ٹرم میں مریم پرائم منسٹر نہ بھی آئے تو ہمارے پاس بہت ٹائم ہے. مریم کی اگر آپ عمر دیکھیں شی از ان ہر 50s ینگ ہے ابھی اور وہ بہت ٹائم ہے ان کے لیے کہ وہ آ سکتی ہیں کسی بھی وقت پرائم منسٹر کی کینڈیڈیٹ اگلے 5-7 سال میں. تو اس لیے ان کے لیے کوئی بہت جلدی نہیں ہے میاں نواز شریف کو ان کو پرائم منسٹر بنانے کی, بلکہ وہ شاید یہ بھی کہیں نہ کہیں سمجھتے ہوں گے کہ جس بھٹی سے اب مریم نواز صاحبہ گزر رہی ہیں جس آگ کے الاؤ سے, تو وہ اس سے ہی وہ ایسی پالش ہو کے نکلیں گی کہ وہ میاں نواز شریف کی آئیڈیالوجی کو کیری کر سکیں گی. تو یہ وہ چند وہ سینیریو ایک ہے جس کے اندر اب یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ میاں شہباز شریف, مریم نواز یا شاہد خاقان وسیع. تو یہ تین طرفہ ہے اس وقت کہ یہ تین نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں پرائم منسٹرشپ کے. لیکن اب اس میں ایک اور بات بھی ہے, کیا اسٹیبلشمنٹ ابھی تک ان ناموں پر قبول کرنے کو تیار ہوئی ہے؟ لیکن اس کے لیے پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کا یہ تیار ہونا لازمی ہے کہ وہ عمران خان کو نکالنے کے لیے بھی تیار ہوئی ہے کہ نہیں. تو وہ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ نہیں نکالنے کے لیے تیار ہوئی. ابھی تک اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے ساتھ ٹھیک ہے تھوڑا ان کو گورننس میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر, لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں وہ تو نکال دیں گے عمران خان کو, نہیں. اسٹیبلشمنٹ ایک عرصے سے چاہتی تھی کہ جو وفاق ہے 18ویں ترمیم کے بعد اب وہ سارا کا سارا بجٹ جو پیسہ بچتا ہے وہ ڈیولپمنٹ میں لگاتا ہے تو ہم پر ہمارے بجٹ پہ کٹ آ جاتا ہے. تو اب اس حکومت نے یہ بھی کر دیا کہ اب وفاق جو ہے وہ صوبوں میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹس نہیں کرے گا بلکہ صوبوں کو اپنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اب خود کریں. لیکن اس کی قیمت کیا ہوگی؟ اس کی قیمت یہ ہوگی کہ وفاق جو بڑے بھائی کا جس کو کردار ادا کرنا تھا, جب وہ صوبائی صوبوں کے اندر انویسٹ ہی نہیں کر رہا ہوگا تو پھر وفاق کمزور ہوتا جائے گا اور وفاق کا بڑے بھائی کا کردار ختم ہوتا جائے گا. اسٹیبلشمنٹ کا تو خرچہ چلنے لگ جائے گا لیکن ملک کمزور ہوگا. لیکن اسٹیبلشمنٹ نے یہ بات عمران خان صاحب نے منوا لی ہے اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ نہیں کریں گے آج کے بعد صوبوں میں انویسٹ. تو یہ ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ کی سب باتیں تو عمران خان صاحب امپلیمنٹ کر رہے ہیں. تو ایسے میں اسٹیبلشمنٹ کیوں پھر نون لیگ سے ڈیل کرے؟ اس لیے کہ ملک سفر کر رہا ہے, عوام سفر کر رہے ہیں. وہ تو اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہی نہیں کہ ملک اور عوام سفر کریں. اگر یہ مسئلہ ہوتا تو عمران خان صاحب کو لاتے کیوں؟ ان کو پتا تھا یہ کچھ نہیں کر سکتے, لیکن وہ لائے کیونکہ ان کو اپنے بزنس پروٹیکٹ کرنے تھے. وہ بزنس ان کے فلرش کیے ہیں. اس کے کچھ آپ بتائیں نا کون سی اسٹیبلشمنٹ کی آج کاروباری جو بزنس ہے وہاں پہ گھاٹا ہوا ہے, بتائیے کوئی. کنسٹرکشن سیکٹر کے نام پہ انہوں نے اس میں بھی امنسٹیاں لے کے پراپرٹی کے ملک میں ریٹ بڑھوا لیے. فائدہ کن کو ہوا؟ ڈی ایچ ایس کو ہوا. آج ڈی ایچ ایس میں آپ جا کے دیکھیں کیا ریٹ ہے. تو ٹھیک ہے ان کا تو سب کچھ چل رہا ہے نا. تو یہ ان کو ملک اور عوام سفر کرے ان کے لیے نہیں میٹر کرتا ہے. ان کے لیے خود وہ کہاں پہ کھڑے ہیں یہ میٹر کرتا ہے. اور وہ ان کو اس حکومت میں ابھی تک کوئی ان کے بزنس انٹرسٹ پہ زیرو کوشچن لگا, بلکہ ان کے بزنس انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے, مدد دی گئی ہے مزید بڑھانے کے لیے. ان کی عیاشیاں بڑی ہیں تو وہ ان کے لیے میٹر نہیں کرتا. تو اب یہ جو عمران خان صاحب والی ڈیل ہے یہ ابھی اتنی جلدی نہیں ہے کہ یہ ان سے سوئچ کر کے اسٹیبلشمنٹ نون لیگ پہ جانے لگی ہے. تو نون لیگ اب اپنے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ دیکھنے لگی ہے. نون جب فلرز دے رہی ہے, لیکن آف کورس نون بھی حتمی ذہن تب بھی بنائے گی جب ان کو کلیئر ہو جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے ڈیل کرنے پر اب تیار ہے. اس کے لیے کچھ بات چیت ہمارے ذرائع کے مطابق میاں نواز شریف سے چل بھی رہی ہے براہ راست. اس پر ہم کچھ کام کر رہے ہیں, آنے والے دنوں میں آپ کو وہ بھی خبر دیں گے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.